اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمن۔ آج 18 اکتوبر 2022 ہے۔ 16 اکتوبر 2022 کو ضمنی الیکشن ہو گیا اور خان صاحب جو ہے وہ 7 حلقوں میں الیکشن لڑے تھے قومی اسمبلی کے، اور ان میں سے 6 حلقوں میں وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ جیت گئے۔ ایک حلقے میں ان کو شکست ہوئی اور 8 حلقہ جہاں شاہ محمود قریشی کی دختر جو تھی وہ الیکشن لڑی تھی وہ ہار گئی۔ اب الیکشن ہو گئے، خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دینی تھی، خان صاحب نے ابھی تک لانگ مارچ کی کال نہیں دی۔ مزید سیاسی جو ہے جو کہیں صورتحال وہ مزید اس جیت کے بعد گھمبیر ہو گئی ہے، کیونکہ خان صاحب نے کل پھر ایک پریس کانفرنس بھی کی، اس میں انہوں نے حکومت کو ایک الٹیمیٹم دیا کہ وہ جو ہے مطلب حکومت ختم کرے اور جلد سے جلد الیکشن کا اعلان کرے، نہیں تو پھر خان صاحب نے بھی ظاہر ہے کہ کہا کہ جی میں چند دن دے رہا ہوں تو اس کے بعد پھر میں مطلب لانگ مارچ کی طرف جاؤں گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اکتوبر ہی میں یہ سب چیز کریں گے۔ اچھا، اب اس پہ مطلب جو خان صاحب کے حمایتی ہیں، جو مبصرین، وہ اسے خان صاحب کی بہت بڑی فتح قرار دے رہے ہیں، اور جو خان صاحب کے مخالف مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی خان صاحب کی کیا اسٹریٹجی تھی۔ بلکہ کل مجھے ایک ٹویٹ دیکھا، وہ ایک بہت بڑے نامی گرامی صحافی ہیں، وہ گروپ ایڈیٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی اسٹریٹجی کے بعد بدی گالہ میں ایک پی ٹی آئی کی ایک اسٹریٹجی ڈیفائن ہوئی ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان 272 حلقوں پر الیکشن لڑیں گے اور وہ جیت گئے تو اس کے بعد وہ برقع پہن کر خواتین کی نشست پر انتخاب بھی لڑیں گے اور اقلیتوں کی نشست پر انتخاب بھی لڑیں گے، تو پھر وہ حکومت بنائیں گے مطلب۔ اور اسی پھر ٹویٹ کو ہمارے ہاں ری ٹویٹ بھی ہوئے اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے اندر پیج یعنی فیس بک پہ لوگوں نے بھی ان کو ہائی لائٹ کیا۔ بات یہ ہے کہ مطلب یہ جتنے بڑے قد کے صحافی تھے ان سے یہ بات مطلب سوچ کے بھی حیرت ہوتی ہے کہ انہیں اگر ہاں انہیں سے نظر میں بغض عمران تھا تو پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر انہیں خان صاحب کی حکمت عملی کی سمجھ نہیں آئی تو پھر اب اس وقت ایک بہت بڑا سیاسی ڈیڈ لاک بن چکا ہے۔ کچھ مبصرین بڑے خوش بیٹھے ہیں، دیکھیں جی مسلم لیگ نون نے تو اس لیے فائٹ نہیں کی کیونکہ مسلم لیگ نون کو پتہ تھا کہ اگر یہ نشستیں خان صاحب جیت گئے تو پھر وہ ان کو نشستیں چھوڑنی پڑیں گی اور وہاں پھر بائی الیکشن ہوں گے اور پھر وہ خان صاحب پھر وہاں وہ مقابلہ کریں گے۔ تب پوچھے کہ بھائی خان صاحب نے کیا الیکشن میں حصہ لینا صرف الیکشن جیتنے کے لیے کیا تھا؟ انہوں نے تو بیسیکلی حکومت کو بند گلی میں لانا تھا، یہ باور کرا کے کہ دیکھو جی مجھے پھر عوام کی پذیرائی حاصل ہے اور تمہاری پولیٹیکلی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم نکلو۔ انہوں نے کہ خان صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ تصور کہیں ہے کہ جی خان صاحب کو انقلاب لانے والے ہیں تو معذرت کے ساتھ خان صاحب نے کوئی انقلاب نہیں لانا۔ اچھا، کئی لوگ بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی کیا اسٹوپیڈٹی ہے خان صاحب کی کہ اپنی ہی جو چھوڑی ہوئی سیٹیں تھیں وہ 8 سیٹوں میں سے وہ 6 سیٹیں لے لیں، 2 سیٹیں لوز کر لیں، تو خان صاحب نے یہاں سیٹیں گین کرنی ہی نہیں تھی۔ خان صاحب تو بنیادی طور پہ سسٹم کو انسٹیبل کرنے اور ویک کرنے کی اسٹریٹجی میں ہیں اور وہ اس میں بڑے کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ حکومت کی جو پولیٹیکل سے ہے خان صاحب نے اس کو دو پہ لگا دیا ہے۔ یہ حکومت جو ہے کوئی ایک جماعتی حکومت نہیں ہے، اس میں 13 جماعتیں ویسے کہتے ہیں، لیکن بات یہ جو قابل ذکر مطلب جماعت ہے جو بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے،
اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو ایم کیو ایم بھی کوئی چھوٹا فیکٹر نہیں ہے، اور باپ بھی مطلب اپنے ایریے میں ٹھیک ہے سیٹیں لے آئی ہے. تو ان سب کی ایک بہت بڑی کلیکٹیو اپنی پولیٹیکل بیس ہے. تو خان صاحب نے ان پارٹیوں کے خلاف اکیلا الیکشن لڑ کے ان پارٹیوں کی پولیٹیکل بیس کے اوپر جو ہے ان کو تھوڑا سا کویشچن مارک لگا دیا ہے. پی ڈی اے ایم کی صورتحال میں اگر ہم یہ دیکھیں تو یہاں اگر جو پارٹی بہت بڑی بینیفیشری بن کے آئی ہے، پہلے نمبر پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے اور دوسرے نمبر پہ جے یو آئی ہے. اگرچہ جے یو آئی اس اسمبلی میں ایک سیٹ سے الیکشن لڑا تھا اور وہاں سے وہ ہار گئی، لیکن بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی پانچوں کیویں ہیں. پیپلز پارٹی اس عرصے میں ایک تو پولیٹیکلی اس کی جو ہے وہ مطلب نشستوں میں اضافہ ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ مطلب اس کو اس رجیم میں آنے کی وجہ سے جو مطلب عوامی لیول پر لوگوں کو مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلم لیگ نواز کی سیاست ہے وہ مطلب کافی متاثر ہوئی ہے، یا اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کی سے جو ہے کافی متاثر ہوئی ہے. تو اس منظر نامے میں پیپلز پارٹی کو اتنا لاس نہیں ہوا. پیپلز پارٹی تو بلکہ گین کر رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا اتنا کوئی خاص لینا دینا سلسلہ ویسے نہیں تھا، تو اس نے پنجاب میں ایک سیٹ ریٹین کر لی، ایک ریٹین کر کے لی، گین کر لی. اور اس میں یقینی طور پہ میں کریڈٹ دوں گا یوسف زئی گیلانی کو. اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیول پہ بھی کوئی کمپین جو ہے وہ اعلیٰ ترین لیول پر نہیں چلائی گئی. وہ یہ نہیں تھا کہ بلال بھٹو زرداری بھی ملتان آئے تھے اور انہوں نے کوئی جلسہ کیا تھا. اچھا، مسلم لیگ نواز کے اوپر بھی اب یہ ایک سب سے بڑا سٹگما بن گیا ہے کہ مسلم لیگ نواز نے بھی اس الیکشن کو سیریس نہیں لیا، اور نہ لینے کا نتیجہ یہ کہ اب انہیں پولیٹیکلی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اچھا، شاید ایک تاثر یہ بھی ہے کہ انہیں کیونکہ آلریڈی پتہ تھا کہ ان کی پولیٹیکل مطلب اس وقت کریڈیبلٹی اچھی نہیں ہے، اس لیے انہیں مات پڑے گی. مریم نواز صاحبہ جو کہ ہاک ہیں مسلم لیگ نواز کے سرکلز میں، وہ اس کمپین میں نظر نہیں آئیں، بلکہ وہ آخری دنوں میں تو وہ انگلینڈ چلی گئی. حمزہ شہباز شریف بھی کمپین میں نہیں نظر آئے، اور جو ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ ویسے بھی اس سارے سے دور رہے. ویسے پرائم منسٹر کا کام نہیں تھا کیونکہ وہ لیگلی مطلب وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اگر وفاقی وزراء اگر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تو لیکن حمزہ شہباز پہ تو کوئی یوں نہیں تھی. وہ بلکہ حمزہ شہباز پہ تو اب ظاہر ہے کہ جی اب وہ بری بھی ہو گئے ہیں انہیں، تو اس کیس سے اس کے لیے تو ان کے پاس بڑا تھا، موقع تھا پولیٹیکلی. تو اب مطلب یہ کیوں واک اوور دیا، یہ بات ابھی اتنی واضح نہیں ہے. کچھ جو مسلم لیگ سے وابستہ جو مبصرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ 5 6 7 سیٹیں تھیں خان صاحب پنجاب میں، بلکہ جو ہے نا وہ 3 سیٹیں تھیں، تو 3 سیٹوں پہ کیونکہ خان صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، تو خان صاحب اگر تینوں جیت بھی جاتے ہیں تو وہ انہیں جو ہے اس سیٹوں سے جو ہے مطلب جو ویسے انہیں وڈرا کرنی پڑیں گی. تو اس لیے اگر خان صاحب جیت بھی جائیں گے تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. لیکن خان صاحب جو ہیں نے الیکشن کو اس لیے تھوڑی لڑا تھا کہ جی وہ اسمبلی میں جائیں گے وہاں جا کے پھر. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی یقینی طور پہ ایک کویسچن مارک بن گیا ہے. اب وہ اس کے لیے وہ بھی دیکھنے کہ خان صاحب اب حلف اٹھانے نہیں جاتے تو کیا کتنے عرصے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان ان سیٹوں پہ انتظار کرتا رہے گا. لیکن اگر ماضی کی ہم بات پریسیڈنٹ کو چیزوں کو دیکھیں تو اسحاق ڈار سینیٹر بنے تھے، وہ کوئی 4 سال غالباً نہیں آئے، پھر ان کی وہ سینیٹرشپ قائم دائم تھی، پھر وہ ایک دن آگے انہوں نے حلف اٹھا لیا. اسی طرح چودھری نثار 3 سال تک جو ہے انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، تو اس پہ سیٹ پہ ان کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا اور سیٹ ان کی ایک لحاظ سے اکوپائی رہی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے. لیکن جو اس الیکشن کا اگر ہم یہ کہیں کہ اگر یہ پولیٹیکل سیناریو جو ہے یہ ایک شطرنج کی بساط ہے، تو 16 اکتوبر کو خان صاحب نے 6 سیٹوں پہ کامیابی حاصل کر مطلب
وہ دے دیا ہے کہ اب چیک رکھ دیا ہے. اب مقتدر حلقوں کے لیے یہ انہوں نے سوال چھوڑ دیا ہے کہ اب وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. کیا وہ انہیں یہ بازی مات ہو گئی ہے یا وہ بھی اس کا کوئی توڑ لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ پولیٹیکل حکومت کی جو پولیٹیکل گڈ ول ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ویسے ختم ہو رہی ہے. کیونکہ حکومت جو ہے اس کی تو نہیں ہے، مطلب 13 جماعتی جو الائنس ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ الیکشن جو ہے یہ کوئی خان صاحب کے کہنے پہ نہیں ہوں گے، یہ ہماری مرضی منشا سے ہوں گے. لیکن اگر سچی پوچھیں تو ان 13 جماعتوں کی مرضی منشا تو الیکشن کرانے کی دور تک نہیں ہے. وہ تو کوئی ایسا سامان ڈھونڈ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہی ہو، کہ الیکشن میں جانا ان کے لیے پولیٹیکلی بڑا خطرناک ہے. تو اب خان صاحب دباؤ ڈال رہے ہیں حکومتی لیول پہ، وہ مطلب اس پہ نہیں آنا چاہتے. اور اب جو مقتدر حلقوں ہے ان کے لیے مطلب اس میں کافی سارے مسائل ہیں جن کے لیے اس میں کافی ساری چیزیں کرنے کی ہیں. کیونکہ اگر خان صاحب نہ مانیں، جو کہ کبھی امید ہے کہ نہیں مانیں گے کسی اور راہ پر، اور خان صاحب کے پاس ایک پولیٹیکل بیس ہے اور جو خان صاحب کو اس وجہ سے اور تقویت دے رہی ہے. دیکھیے 16 اکتوبر کو ایونٹ کو ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے فیس بک پہ شیئرنگ کی کہ دیکھیں جی 11 سیٹوں میں سے 8 سیٹیں جیت جانا اس کو مقبولیت کہتے ہیں یہ آج پتہ لگا ہے. تو لیکن اس سارے منظرنامے میں یہ چیز بھولی جا رہی ہے کہ 16 اکتوبر سے پہلے خان صاحب کی آڈیو لیکس بھی آئی تھیں جس پہ ایک تاثر یہ تھا کہ خان صاحب کے اس بیانیے کو کافی سارا ٹینٹ پڑا ہے. پھر عارف علوی صاحب کا، صدر عارف علوی صاحب کا ایک انٹرویو بھی آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میری دانست میں یا میں کنونس نہیں ہوں کہ کوئی امریکی کانسپریسی ہے، لیکن بہرحال سائفر کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. تو اس پہ بھی بڑا مدد تھا. پھر اس عرصے میں خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک بڑا فیصلہ دیا فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اور اس کے بعد ایف آئی اے کی طرف سے اس پہ جو ہے وہ ایک ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے، اگرچہ خان صاحب اس پہ ضمانت پر ہیں. اس سے بیشتر انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی کو بھی سامنا کرنا پڑا، جس میں اگرچہ وہ وہاں سے نکل آئے ہیں. اور اسی طرح کے ایک معاملے میں بلکہ انہیں ایک جو ہے فوجداری پروسیڈنگز کا جو سامنا ہے وہ ہے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں کرنا پڑا ہے، جس پہ بھی معاملہ چل رہا ہے. تو اس ساری چیزوں کے بعد 16 اکتوبر کا نتیجہ آنا، ان میں سے ایک نشست پہ خان صاحب کا ناکام ہو جانا اور 5-6 سیٹوں پہ کامیاب ہو جانا، سیلف یہ ایک بہت بڑا مطلب کویسچن مارک بن گیا ہے کہ بادی النظر میں جو چیزیں سمجھی جا رہی تھیں کہ خان صاحب اپنی پاپولیرٹی کے لیول پر نہیں ہے، تو خان صاحب نے تو پھر دوبارہ اس کو کر دیا ہے. تو اب اس میں ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، کچھ لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ آیا جی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ آئینی ماہرین کو کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک آدمی جو ہے وہ 5-6 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہا ہے اور اس کی انٹینٹ بھی نہیں ہے، انہوں نے اس اسمبلی میں بھی نہیں جانا. اس سارے پروسیجر کو کے جو ایکسپینس ہیں وہ ان سے وصول کیے جانے چاہیے. تو اور یہ ہے تو اچھا یہ ایک طرف یہ ہے ایک سوال ہے. دوسری طرف ایک سوال پاکستان کے ان عوام کے لیے بھی تھا کہ جنہیں پتہ تھا کہ خان صاحب نے 6 حلقوں میں الیکشن لڑے ہیں اور انہوں نے وہاں انہیں ووٹ دے دیے اور انہیں کامیاب کرا دیا. تو انہیں نہیں پتہ تھا کہ خان صاحب جو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر بین السطور میں جائیں کہ خان صاحب کے بیانیے کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اب یہ بیانیہ ہی خان صاحب کی اسٹرینتھ بنتا جا رہا ہے، اور یہ اسٹرینتھ جو ہے اس کی حکومت مجھے نہیں لگتا کہ اس کو سسٹین کر سکے گی. اور یہی جو طاقت ہے یہ مقتدر حلقوں کے لیے بھی ایک سوال رہے گی. یہ دیکھنا باقی ہے کہ اب مقتدر حلقے
اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. تو یہ آج کا ولاگ تھا. خوش رہے. بعد میں السلام.